السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے انڈے کا سالن بنانے کی ایسی ریسیپی لائی ہوں جسے آپ بنا کر جسے بھی کھلائیں گے نا تو سب اسے مغز مسالہ سمجھ کے کھائیں گے۔ ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس آج آپ کو بتاؤں گی۔ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا سالن یہ بن کے تیار ہوا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہم نے یہ سالن بنا کے تیار کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کڑھائی میں حسب ضرورت آئل لیں گے، اس میں آدھا چمچ زیرہ شامل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر 2 میڈیم سائز کی پیاز شامل کریں گے۔ پیاز کو میں نے چاپر میں ڈال کر چاپ کیا ہے، تو یہ زیادہ باریک چاپ ہو گئی ہے، تو آپ نے بھی اسی طرح سے باریک چاپ کی ہوئی پیاز لینی ہے۔ پیاز کا بالکل پیسٹ نہیں بنانا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے وہ پیسی ہوئی بھی آپ کو محسوس ہو گئی ہوگی، اور تھوڑی سی کھڑی ہوئی پیاز بھی اس میں دکھ رہی ہے۔ تو اسی طرح کی پیاز آپ کو باریک کر کے لینی ہے، بالکل باریک آپ نے چاپ کرنا ہے پیاز کو۔ پیاز کو گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے، لیکن ساتھ ہی میں یہاں پر فلیور کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کڑی پتہ، ساتھ میں 2 ہری مرچیں کاٹ کے۔ کڑی پتہ بالکل آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالیے گا، اس سے بہت اچھا فلیور ذائقہ نکل کر آئے گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر گولڈن کلر آنے تک ہم نے پیاز کو سب سے پہلے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے پیاز کا کلر چینج ہونے لگا ہے، یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت سا گلابی کلر پیاز کا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو بس اسی پوائنٹ پر اس میں ہم ڈالیں گے 1 چمچ بھر کے پسا ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اب مزید اسے اچھی طرح سے فرائی کریں گے، تاکہ لہسن ادرک کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی بہت ہی زبردست سی خوشبو نکل کر آئے۔ تو یہاں پر دیکھیے میں اسے بھی اچھی طرح سے فرائی کر رہی ہوں۔ تو بس اسی طرح سے آپ نے لگاتار چمچ چلاتے ہوئے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو فرائی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اس میں ٹماٹر شامل کریں گے، 2 میڈیم سائز کے باریک چاپ کیے ہوئے ٹماٹر آپ نے ایڈ کرنے ہیں۔ اب اسے بھی اچھی طرح سے ایک بار ملا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں پاؤڈر مسالے شامل کریں گے، تو پہلے میں مکس کر لیتی ہوں اسے اچھی طرح سے، اور گیس کا فلیم آپ نے اس پوائنٹ پر لو کر دینا ہے، ہلکی آنچ پر پکانا ہے۔ اب اس میں نمک ڈال گئی ہوں، سب سے پہلے حسب ضرورت میں نے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، 1 ٹی اسپون کٹا ہوا دھنیا ہے میرے پاس، اور 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ کا پاؤڈر۔ تو بس یہ مسالے اس میں جائیں گے۔ کشمیری لال مرچ کا پاؤڈر ڈالنے سے کلر خوبصورت آتا ہے، اگر نہیں ہو تو آپ اسے بھی اسکپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مسالوں کو اچھی طرح سے پکانا ہے، اس میں پانی مکس کروں گی، تقریباً یہاں پر آدھا کپ کے قریب پانی شامل کرنا ہے، اور اسے اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ مسالوں کا جو کچا پن ہے وہ بھی نکل جائے اور ٹماٹر اس میں ایک دم سے سافٹ ہو جائیں۔ تو یہاں پر 3 سے 4 منٹ تک میں نے اچھی طرح سے پکایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے، اس کا جو آئل ہے وہ الگ سے سیپریٹ ہو چکا ہے۔ کلر بھی دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگنے لگا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے کالی مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون، ساتھ ہی میں کسوری میتھی ڈالیں گے 1 ٹی اسپون۔ اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے۔ یہ دونوں مسالے آپ نے مسالہ بھوننے کے بعد ہی شامل کرنے ہیں، تاکہ ان کی بہت ہی بہترین سی خوشبو نکل کر آئے۔ تو یہاں پر اب میں انہیں بھی اچھی طرح سے بس ایک بار مکس کر لوں گی، بہت زیادہ ہم نے نہیں پکانا ہے، خالی سے مکس ہی کرنا ہے بس ایک بار چمچ چلاتے ہوئے۔ اس کے بعد اس میں ہم نے انڈے شامل کرنے ہیں، لیکن انڈے ہم اسی طرح نہیں شامل کریں گے، کیونکہ ہمیں چاہیے یہاں پر بالکل ایسا ذائقہ جیسے مغز مسالہ بنتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں پہلے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد آپ نے اس میں پہلے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ ایسے ہی انڈے شامل کر دیں گے تو انڈے ایک دم سے ہارڈ ہو جائیں گے، سافٹ نہیں ہوں گے۔ تقریباً یہاں پر آدھا کپ کے برابر میں نے پانی شامل کر دیا، یہ دیکھیے۔ اب اس میں انڈے شامل کرنے ہیں، 5 عدد انڈے توڑ کے میں نے لیے ہیں، یہ اس میں ڈال دوں گی۔ انڈے ڈالنے کے بعد فوراً ہم نے اس میں چمچ نہیں چلانا ہے، بلکہ ہم اسے کور کر دیں گے۔ گیس کا فلیم ہم نے لو ہی رکھا ہے، ہلکی آنچ پر میں پکا گئی ہوں تاکہ انڈے ایک دم سے ہارڈ نہ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں ان کا جو فلیور ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ چاہیے، تو اسی لیے ہلکی آنچ پر آپ نے بھی اسے پکانا ہے۔ تو تقریباً 2 سے 3 منٹ میں نے پکایا ہے، اب میں دیکھ لیتی ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے انڈے پکنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر انڈے کے بڑے بڑے سائز کے چنکس چاہیے، بالکل اس کا قیمہ نہیں ہم نے بنانا ہے۔
तो जो अंडे की जर्दी है इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें और हल्के हाथ से आपने इसकी मिक्सिंग करते जाना है। तो यहाँ पर अंडे हमारे आधे 50% तो कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इसे मज़ीद और पका रही हूँ हल्की आंच पर। इसी तरह से हमने पकाना है तो अंडे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल ऐसे मुंह में घुल जाने वाले मलाई की तरह, जैसे मगज़ होता है इस तरह का फ्लेवर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल मैंने 3 से 4 मिनट मज़ीद और पकाया। अब इसमें हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, साथ में 1 हरी मिर्च बारीक काट के ये इसमें शामिल कर देंगे। यकीन मानिए आप लोग ख़ुद मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। वाकई में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, मुंह में पानी आ जाता है जब ये सालन बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं आपको चलिए अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा अंडों का सालन बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये सालन आप लंच या डिनर में भी बना सकते हैं या ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं।